طیب اردگان سے پہلے ترکی دور دور تک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک تاریکی سی تاریکی اور تنہائی سی تنہائی تھی جس میں ترکی کا وجود گم تھا، لیکن طیب اردگان نے ترکی کو نہ صرف تاریکی اور تنہائی کے دور سے نکالا ہے، بلکہ آج ترکی آگے بڑھ کر پوری دنیا میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سے معاملات میں کلیدی حیثیت بھی اختیار کر چکا ہے۔ کوڑی کوڑی کا محتاج ترکی آج طیب اردگان کی قیادت میں تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی دنیا کے لیے مینارہ نور کے طور پر 17 ملکوں میں امدادی منصوبے چلا رہا ہے۔ برما اور فلسطین کے مسلمانوں کی امداد کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے حالات دنیا کے سامنے لانے کی بھی ترکی کی کوششیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، جبکہ چین کے زیر تسلط مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ کے باشندے ترک نیاد ہیں، اور طیب اردگان ان کے مسائل سے بھی غافل نہیں ہیں۔ چنانچہ ان باشندوں کو اردگان کے ترکی میں خوش دلی سے خوش آمدید کہا جاتا ہے اور ان کی ہر طرح کی دلداری کی جاتی ہے۔ آج دنیا فرقہ پرستوں کے ذریعے شام میں جنگ کی آگ دہکا کر خود تماشا دیکھ رہی ہے، مگر یہ ترکی ہی ہے جس نے 3 ملین شامی مہاجرین کو انتہائی عزت و اکرام کے ساتھ پناہ دے رکھی ہے اور ان کی اپنے شہریوں کی طرح خاطر و مدارت کر رہا ہے۔ چنانچہ ترکی کی انہی قابل ذکر اقدامات کا سرسری جائزہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ طیب اردگان نے مختصر عرصے میں اپنے وین، جد و جہد اور اہلیت و لیاقت کے بل بوتے پر ترکی کو اندھیروں سے نکال کر تعمیر و ترقی کی روشن راہوں پر گامزن کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج صرف ترکی کے عوام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اور عام انصاف پسند لوگ بھی طیب اردگان کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہی وہ محبت ہے جو اسلام دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بہا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جانب سے وقتاً فوقتاً سازشیں بھی سامنے آتی رہتی ہیں۔ پس اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ حالیہ ریفرینڈم کے خلاف یورپی ممالک کا رد عمل کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی سابقہ انتخابات میں یورپی میڈیا کھل کر صدر رجب طیب اردگان کی بھرپور مخالفت کر رہا تھا اور ترک ملت سے یہ اپیل کر رہا تھا کہ وہ صدر اردگان کی مخالفت میں ووٹ ڈالے۔ لیکن اب کی بار ریفرینڈم کی مخالفت میں صرف میڈیا ہی نہیں، یورپی حکومتیں بھی کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ کنٹیم انٹرنیشنل پبلشنگ گروپ کی ایک رپورٹ کے مطابق یورپ میں 1 کروڑ ترک شہری رہتے ہیں جنہیں ترکی میں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے، اور حالیہ صدارتی ریفرینڈم میں بھی وہ اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ دیکھا جائے تو عالمی قوانین کے تحت ہر 2 پارٹیوں کو اپنی انتخابی مہم میں ان ترک باشندوں تک رسائی اور بات کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن نامعلوم کہ یورپی ممالک کس اصول اور قانون کی روح سے صدر اردگان اور ان کے پارٹی ممبران کو ان ترکوں سے براہ راست مخاطب ہونے سے روک رہے ہیں۔ اگرچہ یورپی ممالک کا صدر اردگان سے مخاصمانہ اور غیر قانونی رویہ نیا نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی مہاجرین کے حوالے سے معاہدے پر جس طرح وعدہ خلافی کرتے ہوئے ترکی کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، وہ اس غیر مہذب اور غیر جمہوری رویے کو واضح کر چکی ہے۔ واضح رہے کہ ترکی نے معاہدے کے مطابق شامی مہاجرین کو یورپ میں داخلے سے روکا تھا، لیکن بدلے میں ترکی سے جو وعدے کیے گئے انہیں پورا نہیں کیا گیا ہے، جبکہ 16 جولائی 2016 کی ناکام بغاوت کے بعد بھی یورپی رویہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اسی طرح ہیلی کاپٹر پر بھاگنے والے باغیوں کو ترکی کے حوالے کرنے سے انکار، اور جرمنی میں ناکام بغاوت کے بعد صدر اردگان کے حق میں جمع ہونے والے ہزاروں ترک شہریوں کو صدر اردگان کے لائیو خطاب سے محروم کر دینا بہت کچھ واضح کر رہا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو صدر رجب طیب اردگان ترک ملت کی براہ راست ووٹنگ سے منتخب ہونے والے سیاستدان ہیں، اور ترکی میں ہونے والے تمام انتخابات کی مانیٹرنگ براہ راست اور بالواسطہ کئی طریقوں سے کی جاتی ہے۔ وہ کسی بھی غیر آئینی اور چور دروازے سے اقتدار میں نہیں آتے۔ انہیں ترک ملت کی بھرپور تائید حاصل ہے، جو ناکام بغاوت کی شب پوری دنیا دیکھ چکی ہے۔ یوں ان کے عالمی حریف میڈیا انتخابات اور پھر بغاوت کے ذریعے انہیں گرانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ بس اب صدارتی ریفرینڈم ایک بار پھر ان کے دشمنوں کے لیے آخری موقع لایا ہے کہ
کہ وہ صدر اردگان کے اقتدار کا خاتمہ ممکن بنا سکیں، کیونکہ وہ ترکی میں تو براہ راست اثر انداز ہونے سے قاصر ہیں، جبکہ حالات یہ ہیں کہ ایک آزاد سروے کے مطابق 55 سے 65% عوام طیب اردگان کی حمایت کا اظہار کر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے یورپ اپنے ہاں رہنے والے ترکوں کو صدر اردگان سے دور رکھ کر صدارتی ریفرنڈم کے نتائج پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے، جبکہ ترک قوم تو عثمانیوں کی اولاد ہے۔ یقیناً وہ ایسا سبق دینے کے لیے تیار ہیں جس سے صدارتی نظام کے بعد ترک سیاست میں نقب لگانے کے تمام خواب ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ کسی بھی پارٹی کے لیے اقتدار میں آنے کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اپنی کسی شخصیت کے حق میں 50% سے زائد حمایت پیدا کرے، اور یہ واضح ہے کہ اتنی تعداد حاصل کرنے کے لیے یقیناً انہیں عوام کا دل جیتنا پڑے گا، جو اوچھے ہتھ کنڈوں سے نہیں جیتا جا سکتا، بلکہ بے مثال خدمت اور بہترین خیال کی بنیاد سے ہی فتح کیا جا سکے گا۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو۔